بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمارے سامنے والے گھر کی مکین خالہ نسیم کی ہے۔ ان کے شوہر انکل مرزا ایک سرکاری ملازم تھے۔ شادی کے فوراً بعد انکل مرزا کا ٹرانسفر جھنگ میں ہوا تھا۔ وہ خالہ کو لے کر جھنگ چلے گئے اور وہاں ان کے 7 بچے پیدا ہوئے، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگ گئے اور ساتھ ہی ان کے اخراجات بھی بڑھنے لگے۔ وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے کہ اخراجات بآسانی پورے ہو سکیں، سو وہیں پر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی دوران انکل مرزا کی فیملی جھنگ سے واپس گجرانوالہ آ گئی، لیکن انکل مرزا جھنگ میں ہی جاب کرتے رہے۔ وہ 2-3 ہفتوں کے بعد گھر والوں سے ملنے آ جاتے تھے، لیکن جب انکل مرزا گھر آتے تو خالہ نسیم انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیتی۔ لڑائی جھگڑے ہوتے اور خالہ نسیم اپنے شوہر کو بددعائیں دیتی کہ مرزا، خدا کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو اور تو وہیں مرے، میرے تو 5 بیٹے ہیں، بڑے مزے سے زندگی گزاروں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی بیوی اس طرح کی بددعائیں اپنے شوہر کو کیسے دے سکتی ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم جاتا ہے، لیکن یادیں اور پچھتاوے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قبولیت کی کسی بھی گھڑی کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت دعا اور بد دعا قبول ہو جائے۔ خالہ نسیم کے سارے بچے لاپرواہ اور انتہائی نکمے تھے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہ تھا کہ تھوڑی محنت کریں اور والدین کا بوجھ ہلکا کر دیں، اور نہ ہی ان کو پڑھائی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی تھی۔ ایک روز سب اپنے کاموں میں مشغول تھے اور کسی کو خبر نہ تھی کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ شاید خالہ نسیم کی بد دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ خالہ دن بھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مرزا صاحب اپنے دفتر سے چھٹی کے بعد گھر جانے کے لیے جب بس میں بیٹھنے لگے تھے تو بس چل پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ بس کے نیچے آ گئی۔ ارد گرد کے لوگ انہیں ہسپتال لے گئے اور وہاں سے ہی انکل مرزا کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے نسیم خالہ سے کہا کہ آپ کے شوہر کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ مگر خالہ نے کسی بھی طور ڈاکٹر کی بات نہ مانی کہ ان کے شوہر کی ٹانگ نہ کاٹی جائے، بلکہ خالہ نسیم اور ان کے بیٹے زبردستی انکل مرزا کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے، اور بالآخر 1 ہفتے کے اندر اندر زہر انکل مرزا کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ خالہ اور ان کے بیٹوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں اپنی جان سے جانا پڑا۔ جب انکل مرزا کا جنازہ اٹھا تو محلے اور گلی والے ہر فرد کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ خالہ کی بددعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن سب کے لب خاموش تھے۔ انکل مرزا کے انتقال کے بعد خالہ نسیم کے حالات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ ان کے بیٹے محنتی نہیں تھے اور لوگوں سے قرض لیتے اور تھوڑا بہت بجلی کا کام کرتے تھے، ان کا بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ وہ بہت قرض لینے لگ گئے۔ خالہ کا تیسرا بیٹا عامر لوگوں سے قرضے لے کر یا فراڈ کر کے کسی دوسرے شہر بھاگ جاتا اور کئی ماہ گھر سے غائب رہتا۔ خالہ اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد لوگ خالہ اور ان کے بیٹوں کو تنگ کرتے کہ ہمارے پیسے واپس کریں۔ آخر کار تنگ آ کر خالہ نے عامر کو اپنا بیٹا ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ عامر سے ہر قسم کے تعلق سے لا تعلق کی اختیار کر لی۔ اب جو بھی ان کے گھر آتا خالہ یہی کہتی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مر چکا ہے۔ خالہ کے سب سے بڑے بیٹے ایاز کو تھوڑی بہت ذمہ داری کا احساس ہوا تو اس نے دل لگا کر محنت شروع کر دی تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اسی دوران ایاز کے ایک دوست نے اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی دلوا دی۔ ایاز کی عمر اس وقت تقریباً 35 سال تھی۔ یہ نہ صرف عمر شادی کی ہوتی ہے بلکہ اس عمر میں تو 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب خالہ نے ایاز کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کی۔ بالآخر انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام فرح تھا۔ فرح نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ لڑکی والوں کو بھی ایاز بہت پسند آیا۔ کچھ عرصے بعد ایاز کی فرح سے شادی ہو گئی۔ شروع میں تو خالہ نے بہو کو بہت لاڈ پیار سے رکھا اور کسی کو آم کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ خالہ اور اس کی دونوں بیٹیاں فرزانہ اور آسماں گھر کا سارا کام کرتی۔ اس طرح آرام کرتے خالہ کی بہو فرح کو سال گزر گیا۔ خالہ کے اسی لاڈ پیار نے فرح کو بگاڑ دیا۔ آرام پسندی تو فرح کی عادت بن چکی تھی۔ اب اگر فرح گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے کا کہتی تو فرح لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاتی اور رات کو اپنے شوہر ایاز کے کان بھرنا شروع کر دیتی۔ یوں صبح اٹھتے ہی فرح اور ایاز ماں سے لڑنا شروع کر دیتے۔ اب لڑائی جھگڑے خالہ کے گھر کا معمول بن گئے تھے۔ آئے دن خالہ کے گھر سے جھگڑوں کی آوازیں آتی رہتی، اور اس لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فرح چاہتی تھی کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ اسی دوران فرح کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ فرح کا شوہر ایاز پہلے ہی اس کے ساتھ تھا اور اب وہ گھر میں بھی علیحدہ ہی رہنے لگے۔ اپنی ہانڈی روٹی بالکل الگ سے پکاتی۔ خالہ نسیم کا ایک بڑا بیٹا ایاز گھر میں ہی علیحدہ ہو گیا۔ دوسرا بیٹا ذاکر
کام میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ تیسرا بیٹا عامر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے بھاگا ہوا تھا۔ چوتھے بیٹے کاشف نے ایک ڈسپینسری میں ملازمت کر لی۔ شروع میں تو اس نے ذمہ داری کے ساتھ ملازمت کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ خود کو نشے کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے اور وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ پانچواں بیٹا راشد بھی دوسرے بھائیوں پر گیا تھا۔ نہ تو اس نے پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی اور نہ ہی کسی کام کاج میں۔ 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا کہ خالہ نسیم بے سہاروں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ ان حالات میں خالہ کا ایک بھائی ان کے کام آیا، جو لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنی بہن کی مدد کرتا تھا۔ وقت رکنے سے نہیں رکتا، وہ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ خالہ کو اپنی بیٹیوں کی بھی فکر تھی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں سوچتی رہتی تھیں، اور پھر آخر خالہ کے بھائی نے خالہ کی بڑی بیٹی فرزانہ کے لیے ایک رشتہ دکھایا جو ان کو پسند آ گیا۔ لوگوں کی امداد اور زکوٰۃ وغیرہ کے پیسوں سے خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یوں خالہ کے کندھوں سے ایک بیٹی کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب خالہ نسیم کو اپنے دوسرے بیٹے ذاکر کی شادی کی فکر کھانے لگی۔ آخر کار کافی سوچ بچار کے بعد خالہ نے اپنے بہن کی بیٹی یعنی اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں سوچا اور جا کر اپنی بہن سے اپنی بہن کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ بہن نے بھی ہاں کر دی۔ کچھ عرصے بعد خالہ نے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ ان گزرے سالوں کے درمیان خالہ کی بڑی بہو فرح کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہر سال بیٹی کی پیدائش نے فرح کو اور جھگڑالو سا بنا دیا تھا۔ وہ بات نہ بات پر ہر کسی سے لڑتی نظر آتی۔ اگر کوئی نظر آتا تو سارا غصہ اپنی بیٹیوں پر نکالتی اور بات بات پر انہیں مارتی تھی۔ پہلی بہو کی طرح خالہ نے دوسری بہو نزت کو بھی کافی لاڑ پیار میں رکھا۔ 1 سال کے بعد خالہ کی دوسری بہو کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ خالہ نے پہلے ہی اسے آرام پسند بنایا ہوا تھا، اسے کچھ نہ کہتی تھی، سارا دن خود ہی بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کرتی۔ بیٹا ہونے کے بعد خالہ کی چھوٹی بہو آسمہ پورا دن اپنے بھتیجے کو سنبھالتی رہتی اور خالہ گھر کے سارے کام کرتی رہتی۔ پہلے بیٹے ایاز کی طرح خالہ کا دوسرا بیٹا ذاکر بھی اپنی بیوی کے ناز نخرے دیکھتا رہتا تھا۔ خالہ نسیم دل ہی دل میں تمام پریشانیوں کو دبائے رکھتی، کبھی دوسروں سے شیئر نہ کرتی تھی، کچھ اپنے بیٹوں کی اور کچھ اپنے بہوؤں کی پریشانیاں۔ 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا بھی ایسا نہ تھا جو ان کو آسرا دے سکے یا اپنی ماں کا سہارا بن سکے۔ زندگی کٹ ہی جاتی ہے، امیری میں کٹے یا چاہے غریبی میں، خوشیوں میں کٹے یا پریشانیوں میں کٹے، ہر کوئی اپنے اپنے نصیب لے کر تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ جون کی گرمیوں کی بات ہے۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی اور اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے خالہ کو ہلکا ہلکا بخار شروع ہو گیا، جو کبھی اترتا کبھی چڑھتا، لیکن ان کے بیٹوں کو ماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ایک دن شدید بخار میں وہ اپنے بستر پر اکیلی لیٹی تھی کہ محلے کی کچھ عورتیں ان سے ملنے آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خالہ کو تو بہت شدید بخار ہے تو ان عورتوں نے خالہ کے دوسرے بیٹے ذاکر، جو کہ اس وقت گھر پر ہی تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ خالہ کو ہسپتال لے جاؤ۔ محلے کی عورتوں کے شدید اصرار پر ذاکر خالہ کو ہسپتال لے گیا، لیکن بدقسمتی سے علاج سے بھی خالہ کا بخار ٹھیک نہ ہوا، اور پھر آخرکار چوتھے دن خالہ نسیم تمام ٹینشنوں اور بھی پریشانیوں کو دل میں دبائے دنیا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے ان کو کسی ایک بیٹے سے بھی سکون حاصل نہ ہوا تھا۔ 2 بڑے بیٹوں اور ایک بیٹی کی شادی خالہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ تیسرا بیٹا عام لوگوں سے فراڈ کر کے معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا تھا۔ اپنی ماں کی میت کو وہ کندھا بھی نہ دے سکا۔ خالہ وسیم کی وفات کے 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ چوتھے نمبر والا بیٹا کاشف، جو کہ نشے کا عادی تھا، اس نے ایک دن پتہ نہیں خود کو نشے کا انجیکشن لگایا جو اس کے جسم پر سائیڈ ایفیکٹ کر گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ خالہ نسیم کی وفات کے بعد بڑے بیٹے ایاز نے گھر بیچ دیا اور اس کا حصہ لے کر فرح کے ساتھ کہیں اور جا بسا۔ اجاز کو جو حصہ ملا اس نے کچھ پیسوں سے اپنی چھوٹی بہن اسما کی شادی کی اور سب سے چھوٹا بیٹا راشد دبئی چلا گیا، جہاں وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے انڈر کام کرتا تھا۔ یہ ساری کہانی سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ خالہ نسیم نے کیسی زندگی گزاری، بلکہ یہ ہے کہ جب کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور ان کو گرم سرد ہواؤں سے بچائے گی، لیکن شاید اولاد کی محبت اور خدمت دیکھنا ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، خدا کرے یہ بچہ نصیبوں والا ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔